اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی انا صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت صرف اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام عالمین کا رب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان، اور میری پہچان کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ، ایک نئے عنوان کے ساتھ آپ کی میزبان سیدہ زینب حاضر خدمت ہیں۔ جناب، آج جو ہم بات کریں گے نا، وہ جو ہماری زندگی کا ایک بنیادی ستون ہے، یعنی رشتے جو ہیں وہ انسان کی زندگی کا بنیادی ستون ہوتے ہیں اور ہماری زندگی کو خوشگوار بناتے ہیں۔ ویسے یہ ہمارے رشتوں پر منحصر ہے کہ ہم ان کو کیسے لے کر چلتے ہیں۔ رشتوں کی اہمیت کے تعلق سے جناب آج ہم سیکھیں گے، بات کریں گے کہ جو ہمارا جو معاشرتی نظام ہے نا ناظرین محترم، بہت زیادہ بیس کرتا ہے، اور اس حوالے سے ہم بات بھی بار بار کرتے ہیں۔ اب رشتوں کے تعلق سے جیسے سب سے پہلے جو والدین کا رشتہ، یعنی اولاد اور والدین کا رشتہ، اولاد کے لیے والدین ضروری ہیں، والدین کے لیے اولاد، ان کی محبت، ان کی شفقت، ان کے پرورش کے تعلق سے جو بات ہوتی ہے۔ پھر شوہر اور بیوی کے تعلق سے جب ہم بات کرتے ہیں، اس کو پڑھتے بھی ہیں اور عام روزمرہ میں ہم اس کا مشاہدہ بھی کرتے ہیں اس تعلق سے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر رشتے ہیں، یعنی جو ایک خون کے رشتے ہوتے ہیں، ایک احساس کے رشتے ہوتے ہیں، اخلاق کے رشتے ہوتے ہیں، ان تمام کے حوالے سے رشتوں کی اہمیت کے تعلق سے بالخصوص آج بات کی جائے گی۔ تو بہت غور سے اور توجہ سے ہمارے پروگرام میں آخر تک شامل رہیے گا۔ اس اہم عنوان پر گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیات موجود ہیں، جناب آپ کی میری ہر دل عزیز شخصیت ڈاکٹر پروفیسر ناہید ابرار صاحبہ، مل کر ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی زینب، میرے اللہ کا احسان ہے۔ ان کے ساتھ اگلی نشست پر جو رونق افروز شخصیت ہیں، حافظہ عائشہ، انہیں بھی ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ میری پہچان میں آپ دونوں کا خیر مقدم ہے۔ رشتوں کی اہمیت آپ جس طرح سے میں نے اپنی بہنوں کو بتایا، آپ آغاز کر لیتے ہیں۔ آپ قرآن مجید فرقان حمید میں رشتوں کی جو اہمیت ہے، اس کی فضیلت ہے، کس انداز سے بیان کی گئی ہے، کیا کہیے گا آپ؟ فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے زینب صاحبہ، دین اسلام اتنا خوبصورت دین ہے جو ہمیں اخوت، بھائی چارگی، پیار، محبت، امن و آشتی کا درس دیتا ہے۔ بے شک۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، ہوا سے خمسہ عطا کیے اور انہیں خوبصورت رشتوں کے بندھن میں باندھا، اور پھر ان رشتوں کی قرآن پاک میں اہمیت اور فضیلت بیان کر کے ان رشتوں کی عزت، توقیر اور بلندی میں اضافہ کر دیا۔ بے شک۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اور قریبی رشتہ داروں کے حقوق ادا کرو۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میرا نام اللہ ہے، میرا نام رحمان ہے، رحم کو میں نے اپنے نام کے ساتھ مشقق کیا ہے، جس کو جوڑے گا تو اس کو میں ملاؤں گا، اور جس کو توڑے گا تو میں اس کو علیحدہ کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اس قوم پر اپنی رحمت نازل نہیں فرماتا جس میں رشتے ناتے توڑنے والے لوگ موجود ہوں۔ بے شک۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو اور رشتہ داروں کے حقوق ادا کرو۔ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہنے کہ اے اللہ کے رسول، اللہ کے نزدیک سب سے مقرب، سب سے پسندیدہ بندہ کون سا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کا خوف رکھتا ہو، نیکی کا حکم دیتا ہو، برائی سے روکتا ہو اور رشتہ داروں کے حقوق ادا کرتا ہو۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو رشتے ناتوں کو جوڑے رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انہیں ایک ایسا محل عطا فرمائے گا جو گل و گلزار کا بنا ہوا ہوگا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ عدل، احسان
احسان اور رشتہ داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو اللہ سے اپنا عہد توڑ دیتے ہیں، جیسا رشتے ناتے جوڑنے کے بجائے توڑ دیتے ہیں، جن کو جوڑے رکھنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اور زمین پر فساد پھیلاتے ہیں، تو ایسے ہی لوگوں کے لیے نصیحت ہے، اللہ کا عذاب ان پر نازل ہوگا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو لوگ رشتے ناتے جوڑے رکھتے ہیں، جس کو جوڑے رکھنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، تو ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کی خشیت میں رہتے ہیں اور آخرت کا گھر انہی لوگوں کے لیے ہے۔ تو دین اسلام ہمیں رشتے ناتے جوڑے رکھنے کا حکم دیتا ہے۔ دیکھیں، نہ صرف جوڑے رکھنے کا حکم دیتا ہے، قرآن پاک میں ان رشتوں کی پاسداری کرنے کا، ان رشتوں کو عزت و وقار احترام کرنے کا اور ان رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کا بھی دین اسلام ہمیں حکم دیتا ہے۔ اس لیے جوڑنے والے بنو، توڑنے والے نہ بنو۔ جوڑنے والوں کی قبریں آباد رہتی ہوں، توڑنے والوں کے محل جو ہے وہ آباد نہیں، ویران ہو جاتے ہیں۔ اور پھر دیکھیے کہ یہ رشتہ قرابت ایک ایسا رشتہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت، برکت، ابدیت رکھ دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رشتوں کی سبیل یہ ایک مقدس رشتہ ہے، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے خوش ہوتا ہے جو رشتہ قرابت کو جوڑے رکھتے ہیں، ان کے زندگی کے رخنے مٹا دیتا ہے اور ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دیتا ہے۔ دیکھیے، ویسے بھی زینب دین اسلام اتنا خوبصورت دین ہے کہ اگر ہم رشتہ داروں کے حقوق ادا کریں گے تو یہ ایک عبادت بھی ہے کہ اپنے لیے تو جیتے ہیں سب اس جہاں میں ہے، زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا، تو دوسروں کے لیے جینا ہی، دوسروں کے کام آنا ہی اصل عبادت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب اس طرح سے آپ نے ذکر کیا نا رشتوں کی اہمیت کے تعلق سے، حافظہ عائشہ آپ یہ بتائیے کہ جو قرآن مجید فرقان حمید میں کن رشتوں کا بیان آیا ہے، ایک تو بالخصوص اس تعلق سے آپ بتائیے گا، پھر یہ بھی بتائیے کہ ہمارے لیے خاص طور پر کون کون سے رشتے اہم ہیں، کون کون سے قریبی ہیں، کہیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ بہت شکریہ۔ قرآن مجید و فرقان حمید میں جن رشتوں کا بیان آیا ہے ان میں سب سے پہلا رشتہ ماں باپ کا، سورہ بنی اسرائیل، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تمہارے رب کا حکم ہے کہ انہیں پوجو، یعنی ان کا کہنا مانو، ان کا حکم مانو، اطاعت کرو، ان کی اطاعت و فرما برداری کرو۔ کن کی؟ والدین کی۔ تو سب سے پہلا جو قریبی رشتہ، سب سے پہلا اہم رشتہ جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کیا وہ ماں باپ کا رشتہ ہے۔ پھر اس کے بعد اگر ہم دیکھیں کہ دوسرا رشتہ کون سا اللہ رب العزت قرآن مجید میں بیان فرما رہا ہے، تو دوسرا رشتہ اولاد کا رشتہ ہے، کہ یعنی کہ ماں باپ کا اولاد کے ساتھ اور اولاد کا ماں باپ کے ساتھ رشتہ ہے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، سورہ کہف کی آیت مبارکہ ہے نا، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، کہ اور اپنے مال، اپنی اولاد کو جو ہے نا وہ دین کی تعلیم دو، ان کی تربیت اچھی کرو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اللہ رب العزت نے ہمیں یہاں پر اس رشتے کی اہمیت بتائی ہے۔ پھر اس کے بعد ہمیں تیسرے نمبر پہ سب سے اہم رشتہ میاں بیوی کا رشتہ ہے، جو ایک نسل کو پروان چڑھانے کے لیے بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے، جس کے لیے حضرت آدم کے لیے حضرت حوا کو جو ہے وہ پیدا کیا گیا۔ اور قرآن نے کیسے اس کو بیان فرمایا، اللہ نے کیسے اس کو بتایا، کیسے مثال دی، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ بیوی جو ہے وہ شوہر کا لباس اور شوہر جو ہے وہ بیوی کا لباس ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے بہن بھائی کے رشتے کو اہم قرار دیا، اہم بتایا، اور اس کی اگر آپ نے مثال دیکھنی ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام کا جو پورا قصہ موجود ہے، آپ اس کو اٹھا کر پڑھ لیں، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ رب العزت نے بہن بھائیوں کے درمیان کس رشتے کی بات کی، عدل کی بات کی، خیر کی بات کی، اگر ماں باپ چلے جاتے ہیں تو وراثت کو تقسیم کرنے کی بات کی، یعنی کہ ہر طرح سے اعتدال فرمایا، ہر طرح سے ہمیں سمجھا دیا، ہمیں بتا دیا۔ پھر اس کے بعد آپ نے ایک اور بات پوچھی کہ قریبی رشتہ دار کون سے ہیں، تو اس کے لیے ہمیں کیا فرمایا، وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، یعنی کہ جو ہمارے قرابت دار ہیں نا، ہمارے قریبی رشتہ دار ہیں، جن سے ہمارا خونی تعلق ہے، جو ہمارے خونی رشتے ہیں، ان کا حق ادا کس طرح کرنا ہے۔ اب ان میں کون کون سے رشتے آتے ہیں، ان میں ہمارے چچا، پھپھی، خالہ، ماموں،
نانا نانی، دادا دادی، بھانجے اور بھتیجے، یہ ہمارے خونی رشتہ دار ہیں. یہ جو ہے نا، یہ ہمارے خونی رشتے ہیں، ان کا حق ادا کرنے کا حکم دے کر ہمیں اس رشتے کی اہمیت بتائی گئی. پھر اگر ہم دیگر رشتوں کی بات کرتے ہیں، دیگر کی بات کرتے ہیں، تو قرآن مجید میں فرمایا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، یعنی کہ یتیم کے حقوق کے بارے میں، یتیم کے حق کے بارے میں، اس کے رشتے کے بارے میں بھی بتایا. یعنی ہمارے اہل و عیال میں، ہمارے خاندان میں اگر کوئی یتیم ہے تو ہمیں اس کا خیال بھی رکھنا ہے، ہمیں اس کا حق بھی ادا کرنا ہے، کیونکہ اللہ نے اس کا بھی بتا دیا کہ یہ بھی ایک رشتہ ہے، اس کا بھی خیال تمہیں ہی رکھنا ہے. پھر اس کے علاوہ جو ہمارے ہمسائے ہیں، یعنی ہمارے پڑوسی ہیں، ان کے لیے بھی قرآن مجید کہتا ہے وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُوبِ، کیا کہا کہ ان کا خیال بھی ہمیں رکھنا ہے. یہ بھی ایک رشتہ ہے، یہ بھی ایک دنیاوی رشتہ ہی صحیح، لیکن یہ بھی ایک رشتہ ہے، ہمیں یہاں بھی خیال رکھنا ہے. پھر آپس میں بھائی چارے کا خیال رکھنا ہے. انما المؤمنون اخوۃ، انما المؤمنون اخوۃ، کیا کہا کہ یہاں پر بھائی چارے کا خیال رکھنا ہے. یعنی کہ اگر آپ کا کوئی مومن بھائی ہے، وہ مصیبت میں ہے، پریشانی میں ہے، تو ہمیں اس کا بھی خیال رکھنا ہے. یعنی اللہ رب العزت نے اتنی خوبصورتی سے ہمیں ہر رشتہ بتا دیا، ہمیں قریبی رشتہ دار بھی بتا دیے، خونے رشتے بھی بتا دیے، اور ہمیں سب کی فضیلت بھی بتا دی کہ ہمیں کس طرح کس کا خیال رکھنا ہے اور کس طرح ہمیں احساس کرنا ہے. اور پھر اللہ نے فرمایا نا، یہ حقوق العباد ہے، انہیں راضی رکھو گے تو تم مجھ تک پہنچ جاؤ. واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہے جناب دین کامل. ہم کیوں کہتے ہیں اسلام دین کامل ہے؟ ایک ایک بات، ایک ایک جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں نا، اس کی بھی تعلیمات ہمیں اس دین اسلام نے عطا فرمائی ہیں، قرآن مجید فرقان حمید کے ذریعے، اور پھر اس کے بعد سیرت مطہرہ کے ذریعے سے. وقفہ لیتے ہیں، حاضر ہوتا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رشتوں کی اہمیت کے تعلق سے ہم بات کر رہے ہیں. جناب یہ عنوان خاص اس لیے بھی خاص میں اسے کہوں گی کیونکہ اس نفسا نفسی کی دور میں کہ جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر رشتہ بے معنی ہو گیا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر رشتے نے ایک دوسرے سے منہ موڑ لیا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم بار بار یہ لفظ سنتے ہیں کہ خون تو سفید ہو گیا ہے. یہ دین کامل ہے، یہ دین اسلام ہے. اس دین نے ہمیں کیا تعلیمات دی ہیں رشتوں کے تعلق سے، اور ہر رشتے کے حوالے سے انتہائی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. مزید گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ ڈاکٹر پروفیسر ناہید ابراز صاحبہ موجود ہیں اور حافظہ عائشہ بھی تشریف فرما ہیں. اس تعلق سے جس طرح سے بات کی جا رہی ہے نا، اب حدیث مبارکہ کی روشنی میں، حدیث طیبہ کی روشنی میں رہنمائی فرمائیں کہ ہمارے جو رشتے ہیں، رشتہ دار ہیں، ہمیں ان کے ساتھ اپا کیسا سلوک کرنا چاہیے. کیا کہیں گی آپ اس تعلق سے؟ دیکھیے زینب صاحبہ، رشتے دستک نہیں دیتے، یہ تو وہ خوشبو ہے جو بند دروازوں سے بھی گزر جاتے ہیں. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اور دیکھیے خونی رشتے وہ وٹامنز ہیں جو دلوں کو سکون اور روح کو تقویت دیتے ہیں. تو اس لیے رشتے ناطے جوڑے رکھنے کا حکم قرآن اور حدیث دونوں میں دیا گیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نزدیک ایمان باللہ کے بعد سب سے محبوب عمل رشتہ قرابت کو جوڑے رکھنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ اور آخرت پر یقین رکھتا ہے اسے چاہیے کہ رشتہ قرابت کو جوڑے رکھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے درجات بلند ہو قیامت کے دن، اس کو چاہیے کہ اس کو دے جس نے اس کو نہ دیا ہو، اس سے رشتہ جوڑے جس نے اس سے رشتہ توڑا ہو، اور اس کو معاف کرے جس نے اس پر ظلم کیا ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی غربا کو صدقہ دے گا اسے 1 درجے ثواب ملے گا، جو اہل قرابت کو کوئی صدقہ دے گا تو اسے 2 درجے ثواب ملے گا، ایک صدقے کا دوسرے اہل قرابت کی پاسداری کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا کہ نہیں یا رسول اللہ، میرے کچھ رشتہ دار ایسے ہیں کہ میں ان سے اچھا رویہ رکھتا ہوں، وہ برا رویہ رکھتے ہیں، جیسے کہ آج کل معاشرے میں ہو رہا ہے. کوئی میں کسی سے محبت کرتا ہوں، کسی سے ملنا چاہتا ہوں، وہ تو مجھ سے منہ موڑ لیتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو جب تک تمہارا ان کے بارے میں اچھا رویہ رہے گا تو اللہ ہر حال میں تمہارا مددگار رہے گا. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں
ایک شخص حاضر ہوا کہنے رسول اللہ مجھ سے بہت بڑا گناہ سرزد ہو گیا ہے، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہاری ماں ہے؟ تو کہنے یا رسول اللہ میری ماں زندہ نہیں ہے۔ تو کہنے تمہاری خالہ ہیں؟ تو کہنے یا رسول اللہ میری خالہ زندہ ہیں۔ کہنے جاؤ خالہ کے ساتھ جا کر حسن سلوک کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص چاہتا ہے اس کی دعا قبول ہو، بری موت سے بچے، اس کی رزق میں برکت ہو، اس کی عمر میں اضافہ ہو، تو اسے چاہیے کہ رشتہ قرابت کو جوڑے رکھے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں تشریف فرما تھے اور دیگر لوگ بھی تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج وہ شخص یہاں سے اٹھ جائے جو رشتہ قرابت کو توڑتا ہے۔ تو ایک نوجوان اٹھا اور چلا گیا مجلس سے نکل کر، اس لیے کہ اس کی خالہ سے کچھ انبن تھی، نکلے پھر دونوں خالہ سے اس نے معافی تلافی کی، دونوں نے ایک دوسرے سے صلح جوئی کا رویہ رکھا، دل صاف کیا، پھر دوبارہ آ کر محفل میں بیٹھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رشتہ داروں میں کوئی بیمار ہے تو اس کی عیادت کرو، کوئی فوتگی ہو جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کرو، اگر کوئی مقروض ہو تو اس کے قرض میں کی ادائیگی میں آسانیاں پیدا کرو، جو کسی پریشانی میں مبتلا ہے تو اس کی پریشانیوں کا حل تلاش کر کے اسے دو، اس طرح تمہارا اللہ تم سے راضی ہو جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جناب یہ پاک ہستیاں جہاں کہیں ذہن میں کوئی بات آتی، آیت مبارکہ نازل ہوتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بتاتے، سمجھاتے، فرماتے، اللہ اکبر کیا پیارا دین ہے ہمارا۔ اور ہم جب بات کرتے ہیں نا کہ جس طرح سے یہ آسان بات نہیں ہے کہ جو تم سے توڑے تم اس سے جوڑو، اپنے نفس کو مارنا پڑتا ہے، اپنے نفس کی نفی کرنی پڑتی ہے، اپنی ذات کی نفی کرنی پڑتی ہے جناب، تو یہ آسان بات نہیں ہے، اور جو بہادر ہوتے ہیں وہی یہ کام کیا کرتے ہیں۔ حافظہ عائشہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اب ہمارا جو سب سے قریبی رشتہ ہوتا ہے نا وہ ہمارے والدین کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو سب سے پہلے وہ رشتہ جو والدین کا ہوتا ہے۔ اب اس رشتے کے تعلق سے آپ یہ ارشاد فرمائیے کہ ان کے ساتھ ہمیں کیسا سلوک روا رکھنا ہے، کیا کہیں گی آپ اس تعلق سے؟ بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید و فرقان حمید کی سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23 میں ارشاد فرماتا ہے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اور وہ جب بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو، اور ان سے اچھی عزت والی اور نرمی سے بات کرو۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، پھر اس کے بعد ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، کہ اے رب، اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اے رب ان پر رحم فرمایا کہ جس طرح انہوں نے بچپن میں ہماری پرورش کرتے ہوئے رحم فرمایا تھا۔ اللہ نے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کو اس طرح سے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا۔ احادیث مبارکہ کی روشنی میں اگر دیکھتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا باپ کی جو رضا ہے نا وہ اللہ کی رضا ہے، اور اگر باپ نے منع کر دیا تو سمجھو اللہ نے بھی منع کر دیا۔ اور حدیث مبارکہ کے الفاظ کیا ہے؟ رضا ربی فی رضا الوالد، یعنی کہ پروردگار کی رضامندی اللہ کی رضا، باپ کی رضامندی میں ہے۔ رضا ربی فی رضا الوالد، پروردگار کی رضامندی باپ کی رضامندی میں ہے۔ اور ماں کے رتبے کو کیسے بڑھایا؟ الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت کہاں ہے؟ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے، عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ پر سب سے زیادہ اور سب سے پہلا حق کس کا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہاری ماں کا۔ بالکل۔ پھر پوچھا کہ اب کس کا ہے؟ والدہ کا۔ پھر فرمایا ماں کا۔ پھر پوچھا کہ کس کا ہے؟ کہا ماں کا۔ پھر پوچھا اب کس کا ہے؟ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہارے باپ کا۔ اسی طرح ایک شخص آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آیا اور آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جہاد کرنے جانا چاہتا ہوں، کیا میں جہاد کو جا سکتا ہوں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ تمہارے والدین حیات ہیں؟ تمہارے والدین زندہ ہیں؟ اس شخص نے کہا کہ ہاں میرے والدین زندہ ہیں۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو پھر جاؤ اور جا کر ان کی خدمت کرو، کہ تمہارے لیے یہی سب سے بڑا جہاد ہے کہ تم اپنے ماں باپ کی خدمت کر لو۔ کیا آپ کہنے ہیں؟ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ کس طرح کا حسن سلوک کرنا ہے، ان سے اطاعت و فرما برداری کا سلوک کرنا ہے، یعنی کہ جتنے جائز امور ہیں نا ان میں آپ کو اپنے والدین کا حکم ماننا ہے۔ اور یہاں ایک اور چیز ہے، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے جو والدین ہیں نا اگر وہ ہمیں ناجائز بات کہہ رہے ہوں، کوئی ایسی بات ہو جو خلاف شرع ہو، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ان سے اونچی آواز میں بات کرنے کو جائز سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ سب سے غلط طریقہ اور سب سے غلط بات ہے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ ایک
آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، ایک صحابی آئے اور آ کر کہا کہ یا رسول اللہ میری جو والدہ ہیں وہ کافر ہے، میری جو والدہ ہیں وہ کافر ہیں، وہ ایمان نہیں لائی ہیں، کیا میں ان سے اونچی آواز میں، کیا میں ان سے بدتمیزی کے ساتھ، بد لحاظ کے ساتھ بات کر سکتا ہوں؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہیں یہ حق حاصل نہیں ہے کہ تم اپنی ماں کے ساتھ اس صورت میں کہ وہ کافر ہے تب بھی تم بدتمیزی سے بات کرو، تب بھی تم انہیں جھڑکو یا ان کا دل دکھاؤ، ان کی دل آزاری کرو، یہ تم پر جائز ہی نہیں ہے، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ تو جب ایک ماں باپ کے ساتھ یہ منع کر دیا کہ وہ کافر بھی ہے تب بھی حکم نہیں ہے، تو پھر ہمارے ماں باپ اگر وہ غلط بات بول بھی رہے ہیں تو آپ نرمی سے، تسلی سے، محبت سے آپ انہیں عزت کے ساتھ وہ بات سمجھائیں۔ اگر وہ سمجھتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ نہ بھی سمجھے تو اس کا گناہ آپ پر نہیں آئے گا کہ آپ نے کچھ کیا یا نہیں کیا، آپ نے سمجھایا نہیں سمجھایا، ہمیں اس بات کو نہیں پتا۔ جب ہم یہ بات سمجھ لیں گے تو ہم اپنے ماں باپ کی عزت کریں گے، کیونکہ یہ جو دور چل رہا ہے نا، یہ دور وہ دور ہے کہ اس دور میں جو بچے ہیں وہ اپنے ماں باپ کو نیچا اور خود کو اوپر سمجھنے لگے ہیں۔ بارہا یہ چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ اگر بچے کچھ بن جاتے ہیں تو وہ اپنے ماں باپ کو حقیر جاننے لگتے ہیں، وہ یہ نہیں سوچتے کہ ان کے ماں باپ نے کتنی قربانیاں دے کر کس طرح، وہ کہتے ہیں نا کہ ایک ماں باپ جو ہوتے ہیں وہ اکیلے تنے تنہا 8 بچوں کی پرورش کر لیتے ہیں، لیکن جب وہی 8 بچے جوان ہو جاتے ہیں، بڑے ہو جاتے ہیں، تو وہ ایک ماں باپ کو نہیں پال سکتے، وہ ان کے لیے بوجھ بن جاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی خدمت پر توجہ دینی ہے، جب وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف نہیں بولنا۔ قرآن میں کہا نا کہ ان کی دوائی کا خیال رکھنا ہے، ان کی خدمت کرنی ہے، وہ بیمار ہیں ان کا خیال رکھنا ہے۔ کہتے ہیں جب ماں باپ بڑھاپے کو پہنچتے ہیں تو اکثر بچپن والی عادتیں ان کے اندر آ جاتی ہیں، تو ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا ہے۔ اکثر ایسا دیکھا گیا کہ ماں باپ ہم سے بار بار بات پوچھ رہے ہوتے ہیں، ہم انہیں جھڑک رہے ہوتے ہیں، تو ذرا جھڑکتے وقت یاد رکھنا چاہیے جب ہم چھوٹے تھے نا تو ایک بات 100 مرتبہ ریپیٹ کرتے تھے، اور ہمارے والدین، ہمارے ماں، ہمارے باپ ہمیں اس وقت جواب دیا کرتے تھے ان 100 باتوں کا، 100 مرتبہ جواب دیا کرتے تھے۔ پھر ہمیں نرمی کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آنا ہے۔ اگر وہ مالی تعاون کی ضرورت مند ہوں کہ ان کے مالی حالات اچھے نہیں ہوں تو ہم پر واجب ہے، ہم پر لازم ہے کہ ہمیں ان کی مالی امداد بھی کرنی ہے۔ پھر اگر وہ فوت ہو جاتے ہیں تو بھی ہم پر حق ہے کہ ہمیں اپنے والدین کا حق کس طرح ادا کرنا ہے، ان کے لیے دعا کرنی ہے۔ قرآن نے کہا نا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، کہ ان کے لیے دعا کرنی ہے۔ کیا پیاری دعا ہے، کیا پیاری دعا ہے، قرآن نے دعا کر دی ہے نا۔ پھر ہم کون ہوتے ہیں، ہمیں تو صرف اس پر عمل کرنا ہے، ان کے لیے دعا کرنی ہے۔ دوسرے نمبر پہ ان کے جو عزیز و اقارب ہیں، ان کے جو رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ ہمیں حسن سلوک کرنا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو تیسرے نمبر پر ہے، ہمیں ان کی طرف سے صدقہ جاریہ کرنا ہے۔ جب ہم ان کی طرف سے صدقہ کرتے رہیں گے تو اللہ بھی ہم سے راضی رہے گا، کیونکہ اللہ یہ پسند فرماتا ہے اور اللہ نے ہی ہمیں یہ حکم دیا ہے۔ اللہ رب العزت ہم تمام لوگوں کو اپنے والدین کی صحیح معنی میں اطاعت و فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہی آمین، الہی آمین۔ سلامت رہیے، سلامت رہیے جناب۔ جب ہم اپنے والدین کو یہ کہتے ہیں نا آپ کو کیا پتا، وہ آپ کو کیا پتا والا جملہ جو والدین کے دل پہ لگتا ہے، آپ اس کا اس وقت تک تصور نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ کے بچے آپ کو یہ نہ کہیں کہ آپ کو کیا پتا۔ اس جملے کا جو درد ہے نا آپ کو اسی وقت محسوس ہوگا، کیونکہ ابھی میں آپ سے صرف یہ کہہ سکتی ہوں کہ آپ کو کیا پتا۔ ایک وقفہ لیتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب ہم آج بات کر رہے ہیں رشتوں کی اہمیت کے تعلق سے، اور جس طرح سے ہم نے بات کی والدین کے حوالے سے، ہمیں دعائیں بتائی گئیں، اف تک نہ کہیں، یعنی آپ سوچیں کہ یہ جو اف کا لفظ ہے یہ بھی والدین کے لیے ہمیں نہیں کہنا چاہیے۔ اور اگر فی زمانہ ہم دیکھیں، اپنے ارد گرد کے ماحول کو دیکھیں تو ہم کیا کچھ اپنے والدین کو نہیں کہہ دیتے، تو کچھ خوف خدا ہمارے دل میں بھی ہو، کیونکہ کچھ ٹائم کے بعد ہمیں بھی اسی منصب پر آنا ہے، اور پھر جو ہمارے بچے دیکھیں گے وہی ہمارے ساتھ سلوک کیا کریں گے۔ تو بس یہ بات سمجھنے کی ہے، اور اس طرح جس طرح بات کی کہ بھائی دعائے مغفرت کرنی چاہیے، اگر جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے ایصال کریں، صدقہ جاریہ بنے۔ اولاد تو سب سے بہترین صدقہ جاریہ ہے اپنے والدین کے لیے، تو اچھے اعمال کریں تو از خود انہیں اس کا اجر اور اس کا ثواب ملے گا۔ مزید گفتگو کو آگے بڑھائیں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر پروفیسر ناہید ابرار صاحبہ، حافظہ
عائشہ بھی تشریف فرما ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ مزید گفتگو آگے بڑھائیں۔ اب جس طرح والدین کے تعلق سے حافظہ عائشہ نے بھی بات کی، اب میں چاہوں گی کہ شوہر اور بیوی کا رشتہ، کیونکہ یہ رشتہ بھی بڑا مقدس اور بڑا پیارا رشتہ ہے، جس طرح سے بات کی گئی کہ لباس کہا ایک دوسرے کو۔ اب آپ یہ بتائیے کہ اس رشتے کو نبھانے کے تعلق سے آپ قرآن کیسے ہمیں درس دیتا ہے، کیا تعلیم دیتا ہے، کیا کہیں گی؟ اتنی خوبصورت گفتگو والدین کے حوالے سے بھی حافظہ عائشہ نے کی کہ ایک شعر یاد آ رہا ہے زینب صاحبہ، آپ کی نظر کر رہی ہوں کہ ہر چیز وراثت میں خزینے نہیں دیتی، اولاد بھی کیا چیز ہے جینے نہیں دیتی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دیکھیے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے رشتے کو رحمت اور محبت کا رشتہ قرار دیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے میاں اور بیوی کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بیویوں کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کا مددگار اور ساتھی قرار دیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دیتا ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں اور ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے رشتے میں محبت اور الفت رکھ دی ہے۔ دیکھیے کہ جو بھی مسلمان اپنی بیوی کے لیے جتنا زیادہ رحم رکھتا ہے اپنے دل میں اور جتنا زیادہ مثبت رویہ رکھتا ہے، اس کا ایمان اتنا ہی کامل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کو نکاح کے مقدس بندھن میں باندھا، اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے نکاح کو مضبوط قلعہ قرار دیا۔ جس طرح زینب صاحبہ قلعے میں شخص محفوظ ہوتا ہے، اس طرح عورت رشتے ازواج میں منسلک ہونے کے بعد اپنے گھر میں تحفظ اسے حاصل ہوتا ہے۔ ایک مرد اپنے بیوی کی عزت اور عصمت کا محافظ ہوتا ہے، اور بیوی جو ہوتی ہے وہ اپنے گھر کی نگہباں ہوتی ہے، اپنے بچوں کی تربیت کرتی ہے اور اپنے گھر کا جو ہے نظام چلاتا ہے۔ اور پھر دیکھیے اس پاکیزہ رشتے کی بدولت ایک نسل پروان چڑھتی ہے اور ایک خاندان کی بنیاد جو ہے وہ عمل میں آتی ہے۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت اپنے شوہر کی اطاعت گزار ہوتی ہے تو اس کے لیے پرندے ہوا میں، درندے جنگلوں میں، مچھلیاں بھی سمندر میں، فرشتے آسمانوں میں استغفار کرتے ہیں۔ پھر اب دیکھیے کہ قرآن پاک میں میاں اور بیوی کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا گیا ہے۔ جس طرح ہم لباس سے اپنے جسم کو ڈھانپتے ہیں، اپنے جسم کو تحفظ دیتے ہیں، اسی طرح رشتہ ازواج میں منسلک ہونے کے بعد ایک دوسرے کو تحفظ دیتے ہیں، ایک دوسرے کے عیبوں پر پردہ ڈال کر ان کے لیے ہم سہارا بنتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے لیے ایک دوسرے کے دل میں محبت رکھ دی ہے۔ اگر محبت نہ رکھتا تو رشتہ ہی قائم نہیں ہوتا۔ اس محبت کی وجہ سے وہ دونوں ایک دوسرے کے خوشی غم کے ساتھی ہوتے ہیں، دکھ درد کے ساتھی ہوتے ہیں۔ میاں بیوی میں سے کوئی بیمار ہو جائے تو ایک دوسرے کی خدمت کرتے ہیں، کوئی مسئلہ آ جائے تو دونوں میں سے ایک دوسرے کے لیے حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کے والدین کا ادب احترام کرتے ہیں، دونوں رشتہ داریوں کو نبھاتے ہیں، حقوق العباد کی ادائیگی کرتے ہیں۔ پھر یہ رشتہ جو ہے زینب، اگر جس گھر میں میاں بیوی میں بہت زیادہ محبت ہو تو اس گھر میں بچے بھی سکون سے پرورش پاتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ میرا گھر میری جنت، تو پھر وہ گھر جو ہے جنت سے کم نہیں ہوتا۔ اور جس گھر میں لڑائی جھگڑا ہو میاں بیوی میں، یہ اہم رشتہ ہے، تو پتہ ہے وہ میاں بیوی بھی فرسٹریشن کا شکار ہوتے ہیں، اور بچوں کی صلاحیتیں ہیں ان کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کو بھی ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے رہنے، ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کرنے اور ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور اس سلسلے میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے کہ آپ نے ازواج مطہرات میں سے کبھی کسی سے اونچی آواز میں بات نہیں کی، بدسلوکی نہیں کی، گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹاتے تھے، اور کبھی کسی کی حق تلفی نہیں کی، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی۔ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کا وقت آیا، قریب تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ جا کے پلنگ پہ سرہانے بیٹھ گئے اور ان کی دلجوئی کرنے لگے۔ اس لیے کہ جب ایک شوہر اپنی بیوی کی مصیبت کے وقت دلجوئی کرتا ہے تو بیوی کو بہت تقویت حاصل ہوتی ہے۔ اور دیکھیے دلجوئی پیسے سے نہیں ہوتی، دلجوئی زبان سے ہوتی ہے اور دل سے ہوتی ہے کہ بھئی تم کیسی ہو، اللہ تمہیں صحت دے۔ تو زارو قطار رونے لگی کہ نبی کی
बीवी थी, मोहब्बत का और खिदमत का हक़ अदा ना कर पाई, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खतीजा परेशान क्यों होती है, मेरे रब का हुक्म है कि दुनिया में भी तू मेरी बीवी है और जन्नत में भी तू ही मेरी बीवी होगी। तो देखिए इस रिश्ते में भी मोहब्बत कायम रखें, एक पूरा ख़ानदान इससे तश्कील पाता है, बच्चों की परवरिश होती है, रिश्तों नातों के हुकूक अदा किए जाते हैं, हुकूक अल्लाह के साथ हुकूकुल इबाद की भी अदायगी की जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ईमान बिल्लाह के बाद सबसे बड़ी नेमत अच्छी बीवी है। तो अच्छी बीवी साबित हो और शौहर का भी फ़र्ज़ है कि वो अच्छा शौहर साबित हो, दोनों मिलकर बच्चों को भी परवान चढ़ाएंगे और एक माशरे में भी इस्तेकाम पैदा होगा और एक घर भी बहुत खूबसूरत तरतीब के साथ चलेगा। ये बच्चों के साथ, मियाँ बीवी के साथ ये गुलदस्ता होता है जिसमें मुख्तलिफ किस्म के फूल होते हैं और मियाँ बीवी मिलकर इनकी तश्कील करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी आप जिस तरह से हम पढ़ते हैं ना, तो औलाद का भी तो ये हक़ है कि उनके लिए अच्छे माँ बाप, यानी उनके लिए अच्छी माँ का इंतखाब करें और उनके लिए अच्छे बाप का इंतखाब करें। और ये उसी वक्त होगा कि जब बेहतरीन रिश्ता अज़वाज में मुंसलिक होंगे, उसी वक्त उसके बाद जो ख़ानदान पनपता है बेहतरीन अंदाज से पनपता है। हाफ़िज़ आयशा, आप ये कहिएगा कि वालिदैन का जो औलाद के साथ रिश्ता है, अब उसमें एतदाल भी होना चाहिए, इस ताल्लुक़ से भी आप कलाम कीजिएगा। मैं चाहूँगी किस तरह का ये रिश्ता होना चाहिए कि एतदाल कायम हो, कैसे आप बताएंगी इसको, फरमाइएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत खूबसूरत सवाल है। वालिदैन का औलाद के साथ जो सलूक होना चाहिए, सबसे पहले तो वो मोहब्बत, शफ़क़त और रहम का होना चाहिए। खुदा का करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बच्चों से बेहद शफ़क़त, बेहद मोहब्बत किया करते, उनसे नरमी से बात किया करते, उनका ख्याल किया करते और ख़ुद फरमाया जो छोटों पर रहम ना करे वो हम में से नहीं है। फिर उसके बाद आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि बच्चों के दरमियान आदल व इंसाफ यानी एतदाल होना चाहिए। किस अंदाज में, यानी कि दरमियान में ना इंसाफ का मामला होना चाहिए। और फिर फरमाया कि मैं ख़ुद भी औलाद के दरमियान इंसाफ को पसंद फरमाता हूँ। हमें दो चीज़ें समझ आ गई। फिर तीसरी चीज़, ख़ुद आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि तरबियत में ना जो हिकमत और दानाई नज़र आनी चाहिए, यानी किस तरह कि बच्चों को कोई भी बात सिर्फ सख्ती से नहीं समझानी, बल्कि मोहब्बत से, तवज्जो से, उनको मिसाल देकर नरम अंदाज में समझानी है। यानी कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसकी मिसाल इस तरह दी, बुखारी मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि जिस चीज़ में नरमी आ जाती है ना, वो उसे खूबसूरत बना देती है। वाह। यानी अगर नरमी से बात करोगे ना तो वो खुद ब खुद खूबसूरत बन जाएगी। और हर वालिदैन को चाहिए कि वो अपने बच्चों को इसी तरह से परवान चढ़ाएं, इसी तरह से तरबियत करें। उनकी मोहब्बत में भी एतदाल होना चाहिए, माली जो तक़सीम है उसमें भी एतदाल होना चाहिए, अगर उनको वक्त दे रहे हैं तो उसमें भी एतदाल होना चाहिए। अब ये किस तरह होगा या किस तरह मुमकिन है? हमारे घर में 1 से ज़ायद बच्चे हैं, 2 से 3 हैं, एक ज़हीन है, हो सकता है एक कम ज़हीन हो। हमारे यहाँ होता क्या है कि जो ज़हीन है हम उसको तो ज़हीन के गुण गाते हैं, लेकिन जो कम ज़हीन होता है ना, हम उसे पसे पुश्त डाल देते हैं। हम क्या करते हैं, हम उसे नीचा दिखाते हैं। हमारे घर कोई मेहमान आए, हम बोलते हैं ये हमारा बच्चा बड़ा ज़हीन है, ये तो माशा, लेकिन जो दूसरा है ना, हम उसे एहसास कमतरी का शिकार करवा देते हैं, जिसकी वजह से वो जो बेराह रवी, बेरग़बती और जो दुनिया है ना, वो उस पर हावी होने लगती है। क्योंकि वो जब किसी और को देखता है ना कि यार उसके माँ बाप तो उसे प्यार कर रहे हैं, लेकिन उसे उसके माँ बाप से वो तवज्जो नहीं मिल रही, वो नरमी नहीं मिल रही, वो मोहब्बत नहीं मिल रही, तो फिर क्या होता है, वो एहसास कमतरी का शिकार होने लगता है। वो क्या होता है, वो बदजन होना लग जाता है। वो क्या होता है, वो माँ बाप से दूर होता चला जाता है, वो दुनिया को अपने ऊपर हावी करता चला जाता है, वो गलत रास्ते पे लग जाएगा, वो गलत राह पे लग जाएगा, वो रास्ता भटक जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। और हमें बहैसियत माँ बाप, बहैसियत वालिदैन इस जिम्मेदारी को समझकर इस पर अमल करना है कि जिस तरह आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है, कि जिस तरह आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बच्चों की परवरिश का, बच्चों की तरबियत का हुक्म दिया है कि अगर हम एक को 10 रुपए दे रहे हैं, हमें दूसरे को भी 10 रुपए देने। अगर हमने एक के माथे पे एक बोसा दिया है, हमें दूसरे के भी माथे पे एक ही बोसा देना है। अगर 2 दे रहे हैं तो 2 ही देने हैं। अगर हम एक की 4 खूबियाँ बता रहे हैं तो हमें दूसरे की भी 4 ही खूबियाँ बतानी है। ये ना हो एक की 4 बता दी, दूसरे की 2 बता दी, वो वहीं से एहसास कमतरी का शिकार हो जाएगा। ये समझ लें कि वहीं से उसका जो है ना, वो आगे जाके जो उसका मुस्तकबिल है ना, वो बर्बादी की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। जब एहसास
کمتری انسان کے اندر آتی ہے وہ حاسد بن جاتا ہے، وہ غلط راستے پہ لگ جاتا ہے، وہ جھوٹ بھی بولے گا، وہ غلط راہ پہ بھی جائے گا، وہ غلط کام کرنا بھی شروع کر دے گا، اس کے اندر اعتماد کی کمی ہوگی کیونکہ اسے کوئی سمجھانے والا نہیں ہوگا۔ اگر آپ کے سامنے آپ کے بچے نے غلط بات کی، اب یہاں ایک اور چیز ہے، ہمارے اکثر یہ ہوتا ہے ہمارے بچے جب غلطی کرتے ہیں تو ہم انہیں کیا کرتے ہیں، ہم انہیں اس طرح سے ڈانٹتے ہیں، اس طرح ان کے ساتھ بیہیویئر رکھتے ہیں کہ جیسے انہوں نے پتہ نہیں کوئی نقصان کر دیا ہو، کسی کا قتل کر دیا ہو، جبکہ ان سے معمولی غلطی ہوئی ہوتی ہے۔ ہمیں چاہیے ہم ان کے دماغ کو سمجھیں، اگر انہوں نے غلطی کی ہے انہیں پیار سے سمجھائیں، انہیں نرمی سے سمجھائیں۔ کہا گیا ہے کہ ایک مرتبہ پیار سے سمجھاؤ، دوسری مرتبہ میں ڈانٹو، تیسری مرتبہ غصہ کرو، اور چوتھی مرتبہ پر ہاتھ اٹھانے کا حکم ہے، وہ بھی چہرے پر مارنے کا حکم نہیں ہے۔ کہا چہرے پر نہیں مارنا ہے کیونکہ اس سے رونق چلی جاتی ہے، چہرہ اللہ تعالیٰ نے خود تشکیل کیا، اس پر نہیں مارو، مارنے کا حکم نہیں ہے۔ تو اس طرح ہمیں بچوں کی تربیت کرنی ہے۔ ہم اگر ایک کو آدھا گھنٹہ دے رہے ہیں نا اور دوسرے کو ہم نہیں دے رہے تو ہم یہ سب سے بڑی غلطی کر رہے ہیں۔ ہمیں عدل کس طرح قائم کرنا ہے، اگر ہم ایک کو دے رہے ہیں ہم دوسرے کو بھی ساتھ ہی بٹھائیں، ہم ایک سے بات کر رہے ہیں ہم دوسرے سے بھی اتنی ہی بات کریں، ایک کو ڈانٹ رہے ہیں تو ہم دوسرے کو بھی ڈانٹیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے ہمارے یہاں چھوٹے بڑے بہن بھائی ہوتے ہیں، اب وہ جو چھوٹے بڑے ہوتے ہیں نا تو اکثر چھوٹے والے غلطی کرتے ہیں اور بڑے والے کو ڈانٹ پڑتی ہے، جبکہ ہمیں کیا کرنا ہے، اگر چھوٹا والا غلطی کر رہا ہے تو ہم بڑے والے کو بھی ساتھ میں جو ہے نا وہ ڈانٹیں، اور اگر بڑا والا غلطی کرے تو چھوٹے والے کو ساتھ میں ڈانٹیں۔ ہم ایک کو پیار کر رہے ہیں تو دوسرے کو بھی کریں، اس طرح توازن قائم رہتا ہے، اور جب توازن قائم رہتا ہے تو اعتدال آتا ہے، محبت آتی ہے، رحم جو ہوتا ہے نا صلہ رحمی وہ آتی ہے، اور جب یہ ساری چیزیں آتی ہیں تو پھر بچوں کی پرورش بہت اچھی ہوتی ہے۔ پھر بچوں کو دین سکھانا یہ سب سے بڑی ذمہ داری بحیثیت ماں باپ ہے۔ دنیا سکھا دی، دین نہ دی تو پھر آخرت میں کامیابی نہیں ہے۔ تو ہمیں یہاں بھی توازن رکھنا ہے، اگر دنیا دے رہے ہیں نا تو ہمیں دین بھی برابر دینا ہے، صحیح اگر دین دے رہے ہیں تو ہمیں دنیا بھی دینی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ یعنی دین اور دنیا تو ویسے بھی دی، ہمارا دین اسلام درس ہی یہی دیتا ہے، یہ دونوں الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، یہ ساتھ ساتھ چلنے والی چیزیں ہیں۔ آپ کی آمد کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائیں ڈاکٹر صاحبہ، حافظ عائشہ آپ تشریف لائیں، آپ کی آمد کے بہت مشکور ہیں۔ جناب جب بات ہم کرتے ہیں نا والدین کے احترام کی، تو ساتھ ساتھ رشتوں میں محبت، رشتوں کی اہمیت کے تعلق سے جس طرح ہم بات کر رہے تھے، ہمیں اپنی اولاد کو بھی عزت دینی ہے، اولاد کو بھی تکریم دینی ہے، اولاد کو محبت تو دینی ہی ہے۔ ہم صرف محبت پر کلام کرتے ہیں اور اتنی محبت دے دیتے ہیں کہ وہ بچہ بگڑنے والی صورتحال ہو جاتی ہے۔ ہمیں اس کی رسپیکٹ کرنی ہے اور رسپیکٹ کے ساتھ ساتھ اس کو لے کر چلنا ہے، اس کی تربیت دینی ہے۔ رشتوں کو ویلیو دیجئے، رشتوں کو اپنے قریب رکھیے، رشتوں کو جوڑنے والے بنیے۔ اللہ رب العزت آپ کے لیے آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ اپنی میزبان سیدہ زینب کو دیجیے گا اجازت۔ زندگی بخیر، آئندہ کسی نئے عنوان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔